حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز تعلیم و تربیت پارٹ 2 مؤلف پروفیسر وسیم احمد۔ عفو درگزر رب کریم کو محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے قبولیت دعا کے خاص مواقع کے لیے بڑی جامع دعائیں سکھائی ہیں۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا، بڑا کرم فرما ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تعلیم و تربیت اس دعا سے بھی ظاہر ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خیر الخلائق بعد الانبیاء ہیں، کو سکھائی۔ نمبر 20۔ ترجمہ: ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہیے: اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں، بس تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نوٹ: یہ دعا مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ نماز جو بندوں کے لیے اللہ سے قربت اور دعاؤں کی قبولیت کا خاص اور اہم وقت ہے، اس میں اکثر مسلمان یہ دعا مانگتے ہیں۔ نمبر 21۔ ترجمہ: حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 22۔ ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی: معاذ، اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بناؤ۔ نمبر 23۔ ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ اچھا اخلاق رحم دلی کا پرتو ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور رحمان الرحیم اس کے نام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 54۔ اس مفہوم کی آیات قرآن میں کئی جگہ ہیں۔ الانعام آیت نمبر 12، غافر آیت نمبر 7 وغیرہ۔ اس سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنا عکس ہے وہ اتنے ہی مبارک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی مستحق ہیں۔ نمبر 24۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا رحمان رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحمت کرے گا۔ نمبر 25۔ ترجمہ: حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی مظہر ہیں۔ کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر
کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نمبر 26 ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا پیارا انداز۔ نمبر 27 ترجمہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر، آپ کا شکر اور آپ کی خوب عبادت کرتا رہوں۔ نمبر 28 ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم خوب دعا مانگو تو اس طرح کہو، اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم آپ کا ذکر، آپ کا شکر اور آپ کی خوب عبادت کرتے رہیں۔ حسن عبادت کے لیے ذکر و شکر کی اہمیت مسلم ہے۔ اگر انسان چشم بصیرت کھلی رکھے تو اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں رب کریم رحمان الرحیم کی رحمت و ربوبیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر و شکر کی طرف دعوت دیتی ہوئی نظر آئیں اور عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا ہو، لیکن غفلت کی وجہ سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون۔ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں اوپر ذکر کی گئی دعاؤں کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے۔ نمبر 29 ترجمہ۔ قبیلہ بنی مجاشع کہ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ نمبر 30 ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھے ہوں۔ نمبر 31 ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ مزاج کی نرمی اچھے اخلاق کا لازمی جز ہے۔ نمبر 32 ترجمہ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ نمبر 33 ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ خود بھی نرم و مہربان ہیں اور بندوں کے لیے بھی ان کے آپس کے معاملات میں نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے۔ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ اجر و ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے، اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔
نرمی اور بھلائی کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اس کا عکس بندوں کے آپس کے معاملات میں بھی آنا چاہیے، ورنہ آپس کے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو فساد کا باعث بنتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 34 ترجمہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار حضرت اشج رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک حلم یعنی نرمی اور برداشت، اور دوسرے جلد بازی سے کام نہ کرنا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر۔ بس اے نبی، آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کرتے رہیں۔ حدیث نمبر 35 ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 36 ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے اس معاملے میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ مشورہ لینے والے کا راز ظاہر نہ کرے اور وہی مشورہ دے جو مشورہ لینے والے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ حدیث نمبر 37 ترجمہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ حدیث نمبر 38 ترجمہ۔ ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے خائف رہتے ہوں۔ حدیث نمبر 39 ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود شکم سیر ہو کر کھائے اور اس کے برابر میں رہنے والا اس کا پڑوسی فاقے سے ہو۔ حدیث نمبر 40 ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں کا تارک ہو۔ حدیث نمبر 41 ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ فحش گو اور بد کلام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 42 ترجمہ۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ آج کل کے ترقی یافتہ کہے جانے والے دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں رحمت للعالمین کے بتائے ہوئے طریقوں سے بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے برے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ رب کریم بہتری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔